حارث صاحب، پاکستان میزبانی کے لیے تیار ہے۔ دونوں مہمانوں کی جانب سے انتظار کیا جا رہا ہے، دونوں مہمانوں کا انتظار کیا جا رہا ہے۔ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اس بار کوئی بریک تھرو ہونے کا امکان ہے؟ دیکھیں بالکل ڈیفینیٹلی جب وہاں سے جے ڈی وینس بھی آ رہے ہیں اور پھر اسی طریقے سے ان کے اسپیکر اور فارن منسٹر آ رہے ہیں اور آج رات شام تک پہنچ جائیں گے۔ ہو سکتا ہے مذاکرات آج رات کو ہی سٹارٹ ہو جائیں اور کل صبح ہوں، ڈپینڈ کرتا ہے، لیکن موسٹ لائکلی میں بھی رات کو ہی سٹارٹ ہو جائیں، کیونکہ لاسٹ ٹائم کافی زیادہ ڈسکشن ہوتی تھی اگر آپ کو یاد ہو۔ تو اس لیے امید رکھ لیجیے، لیکن 47 ایئرس پرانی جو آپ کے سامنے جو چیزیں ہیں آپ کے سامنے نظر آتی ہیں کہ 47 ایئر سے ناراضگیاں تھیں، مسٹرسٹ تھا، وہ لیول جو ہے اس کو پاکستان نے بہت خوش اسلوبی سے دور کرنے کی کوشش کی ہے۔ دونوں کو ایک کمرے میں ایک چھت کے نیچے لا کے بٹھا دیا، کافی ابہام دور ہو گیا اور آئی ڈسکشن بھی پہلے راؤنڈ کے اندر۔ پھر اس کے بعد دوبارہ یہ ابھی ٹیمیں آ رہی ہیں، اس میں ظاہر ہے کہ تھوڑے سے بہت مذاکرت سے پہلے آپ کی مسل فلیکسنگ ہوتی ہے، پوسچرنگ ہوتی ہے، پریشر ٹیکٹس ہوتی ہے کہ ایک دوسرے کو دبانا تاکہ کوئی نہ کنسیشن زیادہ لے لیں۔ لیکن ایک اچھی بات ہے کہ مذاکرات ہو رہے ہیں اور دونوں ٹیم پہنچ رہی ہیں آج، اور اب یہ دیکھنا یہ ہے کہ یہ اس دفعہ سائن ہوتا ہے اکارڈ یا اس میں براڈ فریم ورک ایک بن جاتا ہے، اس میں زیادہ تر نکات پہ ایک فیصلہ ہو جاتا ہے، اور اگر ہو سکتا ہے کہ ایک دو پوائنٹ رہ جائیں، جیسے نیوکلیر کیپیبلٹی کا ہے اور اسٹریٹ آف ہرموز کا ہے، وہ شاید اس دفعہ اگر ہوتا ہے تو پھر تو بہت اچھی بات ہے، ورنہ اٹ مائٹ گو ٹو دا نیکسٹ میٹنگ، جو کہ میرے خیال میں پھر ایک ہفتے کے اندر ہو جائے گی، اس پہ فائنل ہو جانا چاہیے۔ لیٹ سی ہوتا ہے، لیکن امید یہی ہے کہ دونوں سائڈ چاہتی ہیں جنگ بندی، دونوں سائڈ لڑائی نہیں چاہتی ہیں، یہ اچھی بات ہے۔ صرف پرووکیٹو اسٹیٹمنٹ نہیں دینی چاہیے جس سے ماحول خراب ہو، اور اس سے جب آپ مذاکرات کریں اس پہ زیادہ بہتری نہ آ سکے۔ بریگیڈیئر صاحب، پوائنٹس آف کنفلکٹ دو تین ہیں، آپ کو لگتا ہے کہ ان پہ کہیں نہ کہیں سے کوئی سافٹ کارنر ہمیں نظر آئے گا؟ ڈیفینیٹلی یہ خاص طور پہ دیکھیں، ایران نے بڑی کلیئر بات کی ہے کہ وہ یہ ڈیسائیڈ کر چکے ہیں کہ وہ ایک ایٹم بم نہیں بنانا چاہتے، وہ صرف سویلین گریڈ کے لیے جو 3.6 جو ایک انٹرنیشنل اٹامک انرجی کمیشن کا الاؤڈ ہے، اس کے لیے میڈیکل کے لیے، انرجی کے لیے، ایگریکلچر کے لیے، آپ کے ایٹمی ریئیکٹر چلانے کے لیے، جس کے تھرو آپ الیکٹریسٹی جنریٹ کرتے ہیں، آپ اس کے لیے اور انرجی کرائسس کے لیے چلاتے ہیں، وہ آپ کو الاؤڈ ہونا چاہیے۔ میرے خیال میں جو امریکہ چاہتا ہے وہ بھی ایران اس کو انرسٹ نہیں کرے گا، وچ از ویری انفیئر، اور یہیں پر مین زیادہ آپس میں ہو بھی رہے گی جب تمام دنیا میں ہر ایک کو الاؤڈ ہے۔ ہاں، اٹ شوڈ بی انڈر انٹرنیشنل اٹامک انرجی کمیشن کے سیف گارڈز کے اندر ہونا چاہیے، وہ انسپیکشن کریں، بے شک پورا سال مانیٹرنگ کی جائے تاکہ کوئی ڈاؤٹ نہ رہ جائے۔ ایک وہ ہے، ایک سیکنڈ ہے کہ یہ 460 کلو گرام تو انریچڈ یورینیم جو ہے یہ کہاں بھیجا جائے گا، کیوں ایران کسی حالت میں امریکہ کو دینے کے لیے تیار نہیں ہے۔ پھر اس ملک جو ہے وہ آپ کے ساتھ چائنا ہے، رشیا ہے، اور کسی ہو سکتا ہے کسی وجہ سے پاکستان کو اگر سمجھتے ہیں ایران ٹرسٹ کرتے پاکستان پہ رکھ لیں، تو یہ اب ڈپینڈ کرتا ہے کہ کیا فیصلہ ہوتا ہے، لیکن میرے خیال میں یہ اب ڈویبل ہے، کیونکہ جب ایران نے فیصلہ کر لیا کہ ہم نے ایٹم بم نہیں بنانا تو پھر یہ چیزیں ریزالو ہو سکتی ہیں۔ اور سیکنڈ اسٹیٹ آف ہرموز کا ہے، وہ میرے خیال میں جس طرح سے پہلے چلتا تھا وہی چلے گا، اور اس میں کیونکہ ایران کا بہت لاس ہوا ہے، ایران کا تقریباً آپ اگر دیکھیں تو $200 بلین کا لاس ہوا ہے، جو یہ انفراسٹرکچر تباہ کیا گیا ہے، انتہا سے زیادہ نقصان ہوا ان کا، ان کی بچیاں اسکول کی شہید ہوئی ہیں۔ تو اس کے لیے ظاہر ہے کہ وہ اگر ٹول ٹیکس لگاتے ہیں اسٹیٹ آف ہرموز پہ، تو وہ ایران امریکہ کو بھی زیادہ دینی چاہیے، تاکہ کم از کم وہ اتنا ریکور لاس تو پورا کریں، یا پھر ان کو واٹر ریپریشن دیں، جو ان کا نقصان ہو وہ آپ پورا کریں، کیونکہ آپ نے بلا اشتعال ایران پہ فائرنگ کی ہے اور اٹیک کیا جا کے نقصان کیا، وہ بھی سویلین انفراسٹرکچر کے اوپر، تو یہ ایک جنیوا کنونشن کے بھی خلاف ہے۔ اس لیے میرے خیال میں یہ چیزیں ڈویبل ہیں، اب آئی ہوپ کہ اس میٹنگ میں یہ چیزیں ساری کلیئر ہو جائیں۔ بریگیڈیئر صاحب، ایکسپیکٹڈ ہے کہ دونوں ممالک کے ڈیلیگیشنز آج پاکستان پہنچ جائیں گے، اور 24 گھنٹے سے بھی کم وقت رہ گیا ہے سیز فائر میں، تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ایک طرف مذاکرات ہو رہے ہوں گے اور دوسری طرف سیز فائر کا وقت ختم ہو رہا ہوگا، تو کیا ایکسٹینڈ ہوتا دیکھتے ہیں آپ سیز فائر کا ٹائم؟ یہ تو میرے خیال میں جو ہی یہ اگر آج ٹیم پہنچتی ہیں تو یہ ایکسٹینڈ ہوگا اور ہونا بھی چاہیے، ورنہ تو یہ ٹیم کے آنے کا پرپز ہی کوئی نہیں ہے۔ اگر کل ختم ہو رہا ہے ٹائم تو دیٹ مینس کہ اس کو ختم ہونا چاہیے، اور اس سے پہلے کم از کم 2 ہفتے کی چیز پر دوبارہ اور ایکسٹینڈ ہونی چاہیے،
اور ایم شور کہ اس پہ ہمارے فیلڈ مارشل جو ہیں وہ ایران سے بات کریں گے، اس کے بعد ایرانی یو ایس اے ڈیلیگیشن سے بات کریں گے، یا ہی مائٹ ٹاک ٹو پریزیڈنٹ ٹرمپ بیکاز ان ڈائریکٹ کمیونیکیشن ود ہم. اور پھر کہیں نہ کہیں اس کو ایکسٹینڈ ضرور ہونا چاہیے، تاکہ دیکھیں جب مذاکرات ہوتے ہیں تو فرینڈلی کنڈیوسو انوائرمنٹس ہونے چاہیے، کانفیڈنس بلڈنگ میئرز ہونے چاہیے، آرام سے اچھے ماحول میں بات کریں. یہ تو نہیں کہ ادھر لڑائی ہو رہی ہے آپ مذاکرات کریں، اس سے اور دل آزاری ہوتی ہے، اس سے اور زیادہ ایک دوسرے کے خلاف خراب ہوتے ہیں. اس سے بہتر ہے کہ آپ جنگ بندی کریں. ایسی کوئی نہیں ہے بات، اور آپ دنیا چاہ رہی ہے کہ اس کو جنگ بندی ہونی چاہیے، امن ہونا چاہیے، اور یہ اسلامک اکارڈ الٹیمیٹلی سائن ہونا چاہیے، تاکہ اس کو ایک بہت ہسٹوریکلی مومنٹ ہوگا پاکستان کے لیے، پاکستان کی حکومت کے لیے، اور خاص طور پہ ہمارے فیلڈ مارشل کے انہوں نے میرے خیال میں خلوص نیت سے، خلوص دل سے جس طریقے سے کام کیا، یہ بڑا مشکل کام تھا، اور اس کو انہوں نے دن رات محنت کیا، تو اس کو میرے خیال میں پایہ تکمیل تک بھی پہنچنا چاہیے. برگیڈیئر صاحب، ایک بڑا بنیادی سوال کہ ایران کی جانب سے کوئی بھی اسٹیٹمنٹ دینی ہو تو ترجمان دفتر خارجہ کی جانب سے پراپر کمیونیکیشن کر کے میسیج ڈیلیور کیا جاتا ہے، جبکہ امریکہ کی بات کی جائے تو صرف ٹویٹس پر معاملات کو آگے بڑھایا جا رہا ہے. ایسا کیوں؟ دیکھیں، میں تو پرسنلی فیل کرتا ہوں کہ جب تک مذاکرات ہو رہے ہیں کوئی پرووکیٹو اسٹیٹمنٹ، کوئی پوسٹرنگ، کوئی یہ مسل فلیکسنگ، یہ چیزیں نہیں ہونی چاہیے، اور ایک کانفیڈنس بلڈنگ میجر ہونی چاہیے. اگر ایران نے اسٹیٹ آف ہرموز کو کھول دیا تھا تو ایز اے گڈ ول جیسٹر امریکہ کو بھی چاہیے تھا کہ وہ امیڈیٹلی جو اس کا نیول بلاکٹ لگایا ہوا ایران کا وہ بھی کھول دیتے، تاکہ ایک اچھے ماحول میں خسرت روبی سے ملاقات ہوتی. اسی لیے ایران نے انکار کر دیا آنے کے لیے. اور پھر اس کے بعد آپ کو پتہ ہے کہ فیلڈ مارشل نے بات کی، ہمارے پرائم منسٹر کی بات ہوئی، اور ان کو کنونس کیا، اس وجہ سے وہ آنے پہ تیار ہوئے پاکستان گارنٹیز کے اوپر. تو میرے خیال میں اب اس وقت یہ آ گیا کہ اچھے ماحول میں بات ہو اور پازیٹیو بات ہو، اور وہ دونوں کی طرف پوائنٹس ہونے چاہیے جو ڈویبل ہوں. اگر آپ ایسے ایک پوائنٹ لے آتے ہیں جو کسی کی ملک کی سوورینٹی کے اوپر ہو اور ملک کی اس کی اپنی رسپیکٹ کی بات ہو، تو اس کو ایسی چیزیں نہیں ڈالنی چاہیے. آپ نے بیسیکلی ایشو یہ ہے کہ اگر امریکہ چاہتا ہے کہ ایران کے اوپر نیوکلیر پاور نہیں ہونی چاہیے، دیٹ از جسٹیفائڈ. ان کے جو رہنما تھے علی خامنائی، انہوں نے بھی یہی کہا تھا کہ ہم ایٹم بم نہیں بنانا چاہتے، اسلام میں اجازت نہیں ہے. تو دیٹ اس کو مانیٹرنگ کیسے کرنی ہے وہ آپ کر لیں. اور اگر اس کے بعد 460 کلو گرام آف انریچڈ یورینیم ہے، وہ انڈر گراؤنڈ ہے، تو آپ اس کو کہیں کہ جی اوور گراؤنڈ آن گراؤنڈ کے اوپر لا کے پراپر IAEA کی انسپیکشن کے اندر اس کو رکھیں. وہ چاہے 24 گھنٹے اس کی مانیٹرنگ ہو، آپ کیمراز لگائیں، جو کرنے کر لیں، صحیح. تاکہ کم از کم وہ سیفٹی میں ہو. اور یہ اگر ایران کی چیز تو ایران کے پاس رہنی چاہیے، بیسک پرنسپل کی تو انہی کے پاس رہنی چاہیے، لیکن سیف گارڈ میں رہنی چاہیے. یعنی کہ امید اور ہے کہ اس بار سیکنڈ راؤنڈ میں کوئی بڑا بریک تھرو ہونے کا امکان ہے.